گرامی قدر حضرات، دوست و بزرگوں، کل جہاں سے درس کا سلسلہ چھوڑا سا وہیں سے بات کو آگے بڑھاتا ہوں تاکہ یہ بات بھی مکمل ہو سکے کہ ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی کچھ آیات مبارکہ سنی تھی جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو واضح طور پر بیان کیا گیا۔ اب قرآن مجید سمجھنے کے لیے قرآن کا علم نہایت ضروری ہے، لہٰذا میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جو آیہ کریمہ ہے کہ جس میں اللہ نے یوں فرمایا، قل اے حبیب آپ کہہ دیں، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا عالم الغیب، اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں۔ اب اس حدیث کو لے کر نبی پاک علیہ السلام کے غیب کا علم کا انکار کر دینا یہ درست نہیں۔ کیوں؟ تفسیر خازن اٹھا کر دیکھیے، یہ میں معتبر تفاسیر بتا رہا ہوں جو بہت سارے مدارس دینیہ میں پڑھائی جاتی ہے۔ اس میں تفسیر خازن میں صاحب خازن نے لکھا، کہتے ہیں وَإِنَّمَا نَفَى عَن نَفْسِهِ الشَّرِيفَةِ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ تَوَاضُعًا لِلَّهِ تَعَالَى وَاعْتِرَافًا بِالْعُبُودِيَّةِ، کہ حضور نے یہ جو اپنی ذات سے نفی کی ہے کہ میرے پاس رب کے خزانے نہیں ہیں، میں غیب نہیں جانتا، یہ جو نفی کی اپنی ذات کریمی سے، ذات شریفہ سے، کہا یہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرتے ہوئے کی ہے اور اپنی عبودیت کا اعتراف کرتے ہوئے کی ہے۔ اور اس سے پتہ یہ چلا کہ یہاں یہ ثابت ہو رہا ہے کہ مدینے والا عاجزی فرما رہا ہے۔ اب اگلی آیہ کریمہ جس کو میں نے بیان کرنے کا عرض کیا تھا وہ بیان کرتا ہوں، اسے کہتے ہیں مغیبات خفیہ، توجہ سے سننے والی بات ہے، انشاءاللہ آسان کروں گا، یہ نہیں کہ سمجھ ہی نہیں آئے گی، توجہ تھوڑی سی بھی ہوگی انشاءاللہ، اللہ کی رحمت سے امید ہے بات سمجھ آ جائے گی۔ ایک آیہ کریمہ ہے، اس میں 5 چیزوں کا بیان ہے، اسے کہتے ہیں مغیبات خمسہ۔ مغیبات خمسہ معنی 5 غیبوں کا بیان۔ وہ 5 غیب کون سے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے۔ نمبر 2 وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہی بارش برساتا ہے۔ نمبر 3 وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے رحم میں، ماں کے پیٹ میں بچہ ہے کہ بچی ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، چوتھی بات یہ کہ کوئی جان یہ نہیں جانتی کہ کل کیا ہوگا۔ 5ویں بات جس کا بیان اس آیہ کریمہ میں ہے وہ یہ ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی جان یہ نہیں جانتی کہ کون سی زمین میں وہ مر جائے گی۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ علم والا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ یہ قرآن مجید کیا ہے؟ بالکل برحق ہے، ہم مسلمان اس پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں، لیکن یہ بات بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن فہمی ہے۔ ہمارا مقصد، ہماری نیت اللہ جانتا ہے، فقط یہ ہے کہ قرآن کو پڑھ کر قرآن کا علم ہمیں حاصل ہو جائے۔ اب اس آیہ کریمہ کو لے کر بعض لوگ حضور کے غیب شریف کا ہی انکار کر دیتے، علم پاک کا انکار کرتے، کہتے ان کے پاس یہ علم ہی کوئی نہیں۔ بڑے بڑے بزرگوں نے لکھا، خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ یہ اللہ کی شان ہے، اور اللہ کی یہ شان بھی ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے یہ 5 علوم عطا فرما دیتا ہے۔ بعض لوگ اس کے قائل ہیں کہ اللہ یہ 5 باتیں کسی کو نہیں عطا کرتا، یہ اللہ کا خاصہ ہے، حالانکہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، اللہ یہ علم عطا کر بھی دیتا ہے۔ آئیے ذرا اس کی تفسیر سنتے ہیں۔ سب سے پہلی بات ہے اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے۔ کیا حضور اکرم علیہ السلام کو رب نے قیامت کا علم عطا کیا؟ چنانچہ مشکات شریف کی حدیث ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی جنہیں رازدار رسول کہا جاتا ہے، اور یہ اللہ کے نبی کو ان سے وہ علم حاصل تھا جو کسی اور صحابی کو اتنا حاصل نہیں تھا، اور وہ کیا تھا؟ مومن اور منافق کی پہچان انہیں تھی کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کے ایسے رازدار تھے، انہیں پتہ تھا کون مومن ہے کون منافق ہے۔ یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وقت وصال آیا تو اپنے بیٹے کو بھیجا، جاؤ جا کے حضرت حذیفہ کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا تجھے اللہ کا واسطہ ہے بتا دے عمر کا نام مومنین میں آتا ہے یا منافقین میں شمار ہوتا ہے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جاؤ اپنے والد کو خوشخبری سنا دو کہ تمہارا نام مومنین کی صفوں میں ہی ہے، تمہارا نام منافقین میں شامل نہیں۔ اب دیکھیے
صحابہ کو پتہ تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت تک ہونے والی باتوں کو بیان کیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے حضور نے ہمیں ہر بات کی خبر دی، یہاں تک کہ مومن اور منافق کا بھی بتا دیا، اور اس حدیث کے راوی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آئیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کیا غیب کا علم تھا، کیا قیامت کے معاملات کا پتہ تھا؟ آئیے ایک حدیث مبارکہ سنتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فتنہ یاجوج اور ماجوج کا ذکر کیا۔ یہ فتنہ یاجوج اور ماجوج کیا ہے؟ یہ ابھی واقع نہیں ہوا، یہ قیامت کے قریب ہی ہوگا۔ حضور نے علیہ السلام نے اس کو سارے کو تفصیل سے بیان کیا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ میں بیان فرمانا شروع کیا، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بیان کیا؟ توجہ سے لفظ سنیے گا، فرمایا حتی دخل اہل الجنت منازلہم و اہل النار منازلہم، یہاں تک کہ جنتی جنت میں داخل ہو گئے، جہنمی جہنم میں داخل ہو گئے۔ نبی پاک علیہ السلام کے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے الفاظ کیا ہیں؟ فرمایا حفظہ ذالک من حفظہ ونسیہ من نسیہ، جس نے چاہا یاد رکھ لیا، جو بھول گیا سو بھول گیا۔ اب اس بخاری شریف کی حدیث میں کتنا واضح بیان موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے قیامت تک، یہاں تک کہ قیامت کے بعد بھی جنتی کے جنت میں داخل ہونے تک ہر بات کو اپنے صحابہ کے سامنے بیان کر دیا، اور یہ بخاری شریف کی حدیث حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ اور آئیے بخاری شریف کے بعد جس کا مرتبہ ہے وہ ہے مسلم شریف۔ آئیے مسلم شریف کی حدیث بھی سنتے ہیں، حضرت عمرو بن الاخطب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے حضور پرنور علیہ السلام نے ایک مرتبہ ہمیں نماز فجر پڑھائی۔ اللہ اکبر، کیا وہ منظر ہوگا جب آمینہ کا لال اپنے مبارک مصلی پہ کھڑا ہو کر امامت کر رہا ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام نے نماز فجر پڑھائی، پھر منبر اقدس پہ تشریف فرما ہوئے نبی پاک علیہ السلام نے خطبہ دینا شروع کیا۔ کہا نبی پاک علیہ السلام نے ابتدائے خلق سے باتیں بیان کی، سب سے پہلے کیا پیدا ہوا، کون سی چیز تخلیق ہوئی، اللہ کے نبی نے خطبہ دیا، کتنی دیر کا بیان ہوا۔ آج ہم 1 گھنٹے کی تقریر سنتے ہیں، آج ہم 2 گھنٹے کا بیان سن لیتے ہیں۔ مدینے والے آقا علیہ السلام بیان فرماتے جا رہے ہیں، فرماتے جا رہے ہیں۔ علم میں پاک کا عالم دیکھیے کہ آپ کا مبارک علم ختم نہیں ہو رہا، یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت آ گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے نماز ظہر کی امامت فرمائی۔ نماز ظہر کے بعد ابھی صحابہ کو چھٹی نہیں ہوئی، نبی پاک علیہ السلام پھر منبر اقدس پہ تشریف فرمائے، پھر جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا وہیں سے جوڑ دیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے پھر خطبہ دیا، یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت ہوئی۔ مسلم شریف کی حدیث سنا رہا ہوں۔ اب یہاں پر کوئی بندہ اعتراض نہیں کر سکے گا، کیونکہ جو لوگ صحاح ستہ کی رٹ لگا رہے ہیں، میں آپ کو حوالہ بھی صحاح ستہ میں صحیح دے رہا ہوں تاکہ انہیں پیش کیا جائے، تاکہ وہ بھی جو نبی کے علم غیب کے حوالے سے پریشانی کا شکار ہے اپنے عقائد کو درست کر سکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمرو بن الاخطب انصاری فرماتے ہیں کہ عصر کی نماز پڑھائی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے، پھر حضور نے گفتگو کا آغاز کیا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ اور کیا کیا بیان کیا؟ نبی پاک علیہ السلام کے صحابی فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے قیامت تک ہونے والی ہر بات کو بیان فرما دیا۔ اب صحابہ کا لیول کیا تھا ایک دوسرے کے علم کو چیک کرنے کا؟ بیان کرتے ہیں اس حدیث میں، فرماتے ہیں اعلمنا احفظنا، اس دن کی باتیں جس نے زیادہ یاد رکھی وہ ہم میں بڑا عالم شمار ہوتا تھا۔ اس دن جس کو زیادہ باتیں یاد رہ گئیں، جتنی زیادہ اس دن کی باتیں، جتنا زیادہ اس دن کا سبق لوگوں کو یاد ہوتا تھا، ہم اسے اتنا بڑا عالم شمار کیا کرتے تھے۔ اب دیکھیے اس میں نبی پاک علیہ السلام کے کیسے اللہ نے شان کو بیان کیا، حضور کے علم غیب کا ذکر ہے۔ اچھا بات یہ ہے کہ کیا دوسری بات، ایک قیامت کا علم ہو گیا، میں مختصر کرتا ہوں گفتگو کو، 5 باتیں بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔ دوسری چیز ہے وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب برسے گی؟ آج تو محکمہ موسمیات والے بتا دیتے ہیں اور بالکل کریکٹ بتا دیتے ہیں اکثر اوقات۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، نبی پاک علیہ السلام، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور پاک علیہ السلام نے پہلے ہی خبر دے دی آج بارش آئے گی۔ حدیث کی کتب اٹھا کر دیکھیے،
تو رب نے علم دیا تھا تو پتہ تھا نا آج بارش ہونی ہے کہ نہیں ہونی۔ اچھا آگے چلیں، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْضِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا ہے کہ لڑکی؟ میں کہتا ہوں میرے نبی کی شان تو وراء الورا ہے، میرے نبی کے غلاموں کی شان کو سماعت کیجیے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خبر تھا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ چنانچہ جب آپ کا وصال آیا نا، وصال کا وقت آیا، حضرت عروہ بن زبیر، راویوں کے نام بھی یاد کر کے جائیے، حضرت عروہ بن زبیر اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب آپ کا وصال با کمال ہونے لگا نا، آپ نے اپنی پیاری بیٹی، ہم مسلمانوں کی ماں حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، عنہا کو بلایا، اور بلا کے کہا ہے میری بیٹی، میرا یہ آخری وقت آ گیا ہے، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ میرا جتنا مال ہے نا وہ سب تم نے اللہ کے قرآن کے مطابق ہی اپنے 2 بھائیوں اور 2 بہنوں میں تقسیم کر دینا ہے۔ میں نے عرض کی بابا جان میرے 2 بھائی ہیں، ٹھیک ہے، میری تو ایک ہی بہن ہے حضرت اسماء، میری تو 2 بہنیں ہی کوئی نہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ میرا یہ جتنا مال ہے اپنے دونوں بھائیوں 2 بہنوں میں تقسیم کرنا، میری تو ایک ہی بہن ہے۔ آپ نے فرمایا میری جو بیوی ہے نا بنت خارجہ، اس کے پیٹ میں لڑکی ہے، جب وہ پیدا ہوگی تو اس کو بھی حصہ دے دینا۔ اب دیکھیے نبی پاک علیہ السلام کی شان تو بلند ہے، حضرت ابو بکر صدیق اور اپنے غیب کا علم عطا فرما، اور یہ کیا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، لوگ کہتے ہیں بھائی یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اللہ کی شان بڑی بلند ہے، اللہ اپنے نیک بندوں کو، برگزیدہ بندوں کو بھی اس کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی جان یہ نہیں جانتی کل کیا کرے گی، کل کیا ہوگا، کسی کو نہیں پتہ، بے شک نہیں پتہ، لیکن اللہ چاہتا ہے تو اپنے ایمان والے بندوں کو خبر کر دیتا ہے، اور اپنے نبی کو بھی اس بات کا علم عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ آپ یہ روایت بہت ساری کتابوں میں موجود ہے، اٹھا کے دیکھیے، جنگ بدر کا جو موقع تھا، حضور نے اپنے مبارک ہاتھ میں ایک شاخ پکڑی، اپنے صحابہ کا آؤ، اب صحابہ کو حضور نے اپنی مبارک شانیں دکھانی تھی، نبی پاک علیہ السلام نے نشان لگایا، فرمایا ھذا مصرع فلاں، یہ فلاں کے مرنے کی جگہ ہے، ھذا مصرع فلاں، نشان لگاتے جا رہے، پتہ تھا بالکل کریکٹ نشان لگایا، یہاں پر ابو جہل مرے گا، یہاں عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ مرے گا، یہاں فلانا مرے گا، ادھر اس کے نشان لگا دیے۔ اور پھر جب صبح کا وقت آیا، صحابہ کرام اس بات کو روایت کرتے کہتے ہیں اللہ کی قسم جس جگہ مدینے والے نے نشان لگایا تھا وہیں اس کافر کی لاش پڑی تھی۔ اب یہ کیا ہے کہ وما تدری نفس ماذا تکسب، کل کیا ہوگا، وما تدری نفس بأی ارض تموت، کون سی جان کہاں مرے گی، اللہ نے سارا علم اپنے حبیب کو عطا فرما دیا ہے۔ اچھا یہاں پر ایک تھوڑی سی میں غلط فہمی کو بھی دور کر دوں کہ دیکھیے ہم مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے، میں بات بالکل کلوز کرنے لگا ہوں، ہمارا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں کہ نبی کا علم اور رب کا علم برابر ہے، معاذ اللہ ایسا بالکل نہیں، بلکہ ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر اللہ کا علم، ویسے تو مثال بنتی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی کوئی مثال دے ہی نہیں سکتا، اللہ کے علم کی کوئی مثال نہیں دے سکتا، سمجھانے کے لیے اگر اللہ کا علم سمندر ہے تو نبی پاک علیہ السلام کا علم اس کے سامنے ایک قطرے کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن مخلوق کے اعتبار سے مدینے والے آقا علیہ السلام کے علم کو دیکھا جائے، اگر نبی پاک علیہ السلام کا علم مبارک سمندر ہے تو پھر مخلوق کا علم اتنا ہے جس طرح ایک چڑیا اپنی چونچ میں اس سمندر سے پانی لے لیتی ہے، اس سے زیادہ لوگوں کے پاس علم نہیں، اور مدینے والے کا علم اللہ نے سمندر کی صورت میں عطا فرما دیا ہے۔ تو ہمارا مقصد کیا ہے، قرآن کو سمجھنا کہ اللہ رب العزت نے جہاں جس کی شان بیان کی ہے اس شان کو من و عن تسلیم کیا جائے، اور نبی پاک علیہ السلام کو سب سے زیادہ جلال کب آتا تھا، انشاءاللہ زندگی رہی تو میں اس پر قرآن کی آیت بھی سناؤں گا، فقط آخری بات کر رہا ہوں، یاد رکھیے نبی پاک علیہ السلام بڑی جمالی طبیعت کے تھے، حضور بڑے میٹھے انداز میں گفتگو فرماتے تھے، لیکن حضور کو جلال بھی آتا تھا۔ حضور کو کب جلال آتا تھا؟ علماء نے لکھا جب کوئی نبی پاک کے علم غیب پر، آپ کے علم شریف پہ اعتراض کرتا تھا، منافقین نے کیا ہے، قرآن پڑھ کے دیکھیے کہ محمد کریم، محمد کہتے ہیں میرے پاس آسمان کی خبریں آتی ہیں، پتہ ہے نہیں اونٹنی کدھر ہے، اس پر انشاءاللہ واقعہ میں سناؤں گا آپ کو قرآن کا۔ لوگوں نے اعتراض کیا، حضور کو جلال آ گیا، حضور پاک علیہ السلام نے پھر وہ باتیں بیان کی کہ اللہ مان والا حفیظ۔ تو نبی پاک علیہ السلام کو سب سے زیادہ اس بات پر جلال آتا تھا جب کوئی میرے نبی کے علم میں پاک پہ انگلی اٹھاتا تھا، تو
تو لہٰذا کبھی بھی نبی کے علم غیب پر، حضور کے علم شریف پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ بس ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ محمد کی محبت ہے، دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے کیا خوب کہہ دیا، میں کہتا ہوں کمال کر دیا علامہ اقبال نے۔ بڑی محبت کے ساتھ ایک بڑا شعر سماعت کیجئے گا، کہتے ہیں مغز قرآن، قرآن کا نچوڑ کیا ہے؟ قرآن کا نچوڑ علامہ دینے لگے ہیں، کہتے ہیں مغز قرآن روح ایمان جان دین۔ قرآن کا نچوڑ کیا ہے؟ ایمان کی روح کیا ہے؟ دین کی جان کیا ہے؟ کہتے ہیں ایک جملے میں اقبال سے سننا چاہتے ہو تو سنو، مغز قرآن روح ایمان جان دین، ہست حب رحمت للعالمین، ہست حب رحمت للعالمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک کی محبت میں جینا مرنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔